السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز۔ ناظرین، میں موجود ہوں مظفر آباد شہدائے وطن میڈیا سیل ایک زون کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 1971 میں شہید ہونے والے قمرالدین صاحب کے بڑے بھائی جناب عبدالعزیز صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ سن 2012 میں ملٹری اور سول حکام نے مل کر ایک اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ جتنے بھی شہدائے پاکستان شہدائے کشمیر ہیں ان کے لیے ایک مخصوص دن ایک اسپیشل ڈے کے نام سے کوئی منایا جائے۔ اس کے حوالے سے 2013 کے بعد 2014 میں مختلف تقاریب کی گئی۔ اس تقریب میں شہدائے وطن میڈیا سیل نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے تمام جتنی بھی ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ ہے ان کو اس بات کی تنبیہ کی تھی کہ آیا کہ شہیدوں کے لیے کم از کم ایک دن ان کے نام سے منایا جائے اسپیشل ڈے کے نام سے۔ اور اس کے حوالے سے ایک یہ بھی لہر چلی تھی کہ جتنے بھی یہاں پہ نئے اسکولز تعمیر ہو رہے ہیں یا پھر پرانے اسکول ہیں ان کو ان شہداء کے نام سے منسوب کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالعزیز صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق حلقہ 5 پریم کورٹ سے ہے، جہاں پر ان کے علاقے میں ایک اسکول تعمیر ہو رہا ہے جس اسکول کو ان کے شہید بھائی ہیں جو قمرالدین صاحب جو 1971 میں شہید ہو گئے تھے ان کے نام سے منسوب کیا جانا تھا، لیکن اب ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ یہ سارا، کیوں ان کے بھائی کے نام سے جو اسکول منسوب ہونے جا رہا تھا وہ ان کے بھائی کے نام سے منسوب نہیں ہونے جا رہا۔ البتہ وہاں پہ کچھ مختلف عناصر ہیں جو مل کر وہاں پہ کچھ گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں، ایک انارکی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کے نام سے جو اسکول منسوب ہونے جا رہا تھا پریم کورٹ کے اندر، آخر کیا ایسا معاملہ ہے کہ اب وہ ایسا نہیں ہو رہا، اور کون سے ایسے عناصر ہیں اس کے پیچھے جو اس کام کو ممکن نہیں ہونے دے رہے؟ سر وہ گاؤں میں جو بڑے بڈیرے نا سردار نمبردار ان کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے ہمارا اسکول کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے اپنے زور پر جماعت کے بیس پر انہوں نے اپنے نام پر منسوخ کیا، جو اسکول کا ٹھیکیدار ہے اس کے نام پر منسوخ کیا۔ ہمارا جو انہوں نے وہ نہیں برداشت کیا اور ہمیں اس نے مطلب لگانے دیا، بورڈ بننے نہیں دیا انہوں نے۔ تو آپ میڈیا سے پہلے کسی حکام کے پاس گئے تھے آپ اس معاملے کو لے کر کے آیا کہ یہ کام ایسے ہونا تھا تو یہ بالکل اس کے پیرالل اپوزٹ جا رہا ہے؟ کیا آپ کسی کے پاس گئے تھے یا آپ صرف میڈیا کے پاس ہیں؟ ہم نے وہ اس کو ریڈ کیا ہوا ہے لیکن عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ 4-5 ماہ گزرنے کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں تاکہ ہمارے میڈیا کے ذریعے ہمیں امداد رسی کی جائے اور آپ بالا حکام تک ہمارا مدد فرمائی جائے تاکہ ہمارا کوئی مطالبہ جو ہے گورنمنٹ ہمارا پر رحم کرے تو ہمارے اسکول کا نام قمرالدین شہید کے منسوخ کیا جائے۔ اچھا، یہ جو آپ قمرالدین شہید صاحب کا نام لے رہے ہیں، ذرا ان کا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ یہ انہوں نے کب آرمی جوائن کی تھی اور کس سیکٹر پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ سر یہ 71 سے 2 سال پہلے فوج میں انہوں نے نوکری شروع کی ہے، اسکول چھوڑ کر جوانی میں، تو 71 میں یہ شہید ہوئے قاضی ناگ پر۔ جی ناظرین، آپ کو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالعزیز صاحب، جنہوں نے گفتگو کی کہ آیا کہ ان کے علاقے میں ایک اسکول تعمیر ہو رہا ہے جنہیں ان کے بھائی شہید قمرالدین کے نام سے منسوب کیا جانا تھا، لیکن اس علاقے کے بقول ان کے جو بھی وڈیرے ہیں اور جو بھی مختلف عناصر ہیں وہ کہ اس کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جو اس اسکول کا نام ان کے بھائی کے نام سے منسوب نہیں کرنے دے رہے۔ جی اسی تناظر میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہدائے وطن میڈیا سیل کے چیئرمین آغا سفیر حسین کاظمی صاحب۔ ان سے بھی جانیں گے کہ سر آیا کہ آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا تھا، آپ نے 2014 میں ایک سپیچ کی تھی جس میں آپ نے سول اور ملٹری جتنے بھی حکام ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کو اس بات کا آپ نے بتایا تھا کہ جتنے بھی سکولز ہیں شہداء کے لیے، شہداء کی جو بھی قربانیاں ہیں ان کے عوض ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان سے بھی گفتگو کریں گے، آیا کہ شہدائے وطن میڈیا سیل کی کیا کاوشیں ہیں اس سلسلے میں، اور یہ جو معاملہ ہے پریم کورٹ کے اندر اسکول کا نام منسوب کیے جانے کے حوالے سے اس سلسلے میں ان کے کیا رائے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی سپیچ کے باوجود ایک سول اور ملٹری ایک حکام کی ایک پلیٹ فارم بنا تھا جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا ایک اعادہ کیا تھا، تو اس سلسلے میں کچھ ایسا دکھ نہیں رہا۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ عبدالعزیز صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مختلف عناصر ہیں جو کہ اس کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی جو بنیادی طور پہ جو بات تھی 2012 سے مسلح افواج پاکستان کی طرف سے یہ شروع کیا گیا پروگرام کہ ہر سال ایک دن شہداء کے حوالے سے منایا جائے،
تو اس سلسلے میں 30 اپریل کو شروع کیا گیا تھا. 2012-13 کے بعد 14 میں جو ہے نا موجودہ جو چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب یہ اس وقت کور کمانڈر تھے. تو یہاں نیلم اسٹیڈیم میں جو تقریب تھی چنار ریجن کی, اس میں میں نے جو ہے شہداء کے حوالے سے ایک اسپیچ کی تھی, تو جس کو انہوں نے بھی انڈوز کیا تھا. اور جو موجود اس وقت کے جو صدر آزاد کشمیر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں جہاں بھی کوئی شہید ہے اس کے علاقے کا جو اسکول ہے یا کالج ہے وہ اس کے نام پہ منسوب کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس پہ شہدائے وطن میڈیا سیل کے تحت ہم نے یاد دہانی کرواتے رہے ہر گورنمنٹ کو, ذمہ داران کو, اور اس پہ کام بھی ہوا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کام شہدائے وطن کے حوالے سے فوج کی سائڈ کا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے. جہاں پہ ہمارا رول بنتا ہے سول گورنمنٹ کا, ایڈمنسٹریشن کا, وہاں پہ کچھ تھوڑی سی مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے کام جو ہے نا وہ التوا میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس میں ایک جو چیز یہ ہے کہ جو ابھی یہ جو چکار پریم کوٹ کی بات ہے جہاں کے یہ عبدالعزیز صاحب ہیں, یہ 27 ایک کے ساتھ ان کے بھائی تھے, 1971 میں وہ شہید ہوئے. اب یہ ان کا آبائی گاؤں کا اسکول ہے, اب یہ غالباً ہائی ہو چکا ہے. اس میں ان کا یہ جو لوکل جو لوگ تھے ان کا آپس میں یہ کوئی طے پایا تھا کہ چلو جی ٹھیک ہے جی, نہ کسی کے نام پہ نہیں کرتے, اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے طور پہ ہی رہنے دیتے ہیں. پھر یہ بات کہے کہ ان کو انہوں نے کر دیا, رام کر دیا, یہ خاموش ہو گئے ہیں. اس کے بعد بس چکے سے, لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا بھی ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے, یہ ابھی تابع توثیق نوٹیفیکیشن ہے. اس سلسلے میں جو رول ہے سارا اس وقت جو بھی رول ہے وہ بنتا ہے جو میریٹوریس سروس ایکنالجمنٹ کمیٹی کا, کہ اس نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جس کے نام پہ اسکول یا کالج کوئی ادارہ ہو رہا ہے آزاد گورنمنٹ کی طرف سے, کیا اس کی کیا خدمات ہیں. اگر خدمات کی بات کی جائے گی تو میرے خیال میں نہیں, بلکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جس نے اس ملک و ملت کے لیے جان قربان کی اس نے کسی علاقے, قبیلے یا کسی امتیاز کے ساتھ نہیں دی, اس نے پوری اسٹیٹ کا وہ شہید ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اس سے زیادہ کسی کا رائٹ بنتا بھی نہیں. اور اگر کسی کی خدمات ہیں قابل تحسین ہیں, ان کا جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھنا ان خدمات کو, وہ کام بھی اسٹیٹ کا ہے. لیکن ایک شہید کے حوالے سے جو ہے مقامی سطح پہ اس طرح کی پوزیشن بننا کہ اس کے خلاف ہونا یہ بھی مناسب نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تابع توثیق نوٹیفیکیشن ہے, وہ جب چاہے جو ہے وہ کمیٹی جو ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے اور اس کے بعد یہ شہید کے نام پہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں میری یہ گزارش ہوگی جو ہماری آزاد گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں کہ شہداء کے حوالے سے جو ایشوز ہیں یہ ان کو اچھے طریقے سے دیکھا جانا چاہیے, تاکہ لوگوں کی جو ہے نا تھوڑی سی ہو جائے حوصلہ افزائی ہو. نہیں تو اگر ایسا نہیں ہوگا, ہمارے پاس اور فخر کی چیزیں کم ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ادارے شہداء کے نام پہ منسوب ہوئے ان میں جو ہے نا ایکٹیویٹیز کی جائیں